السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، آج بات کریں گے اگین سلمیٰ یاسین، ستارہ یاسین کے ایک اہم پوائنٹ کے اوپر۔ جی بالکل، سلمیٰ یاسین نے جو ایشو کریٹ کر رکھا ہے کہ ان کے پاس ایک ویڈیو ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت اہم پوائنٹس کے اوپر بات کروں گی، اور اس سے پہلے میں بات کروں گی کرامن کاتبین کے اوپر۔ بالکل جی دوستو، کرامن کاتبین کون بنے ہوئے ہیں اور کون خود کو یہاں وائی ٹی کے اوپر کرامن کاتبین ثابت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو کرامن کاتبین جو خود کو بنا رہے ہیں تو ان کی اصلیت بھی دنیا کے سامنے آئے گی اور ان کی پکڑ بھی دنیا دیکھے گی۔ دوستو، سلمیٰ یاسین کے بہت سے چیلے چپاٹے جو ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ تو اس کو چھوڑ کر بھاگ بھی گئے، لیکن کچھ چیلے چپاٹے ایسے ہیں جن کا میں یہ کہوں گی کہ وہ خود کو کرامن کاتبین سمجھتے ہیں، جو گزشتہ کئی عرصے سے ستارہ یاسین کے دشمن بنے ہوئے، ستارہ یاسین کے ہیٹرز کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے۔ جی دوستو، وہ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، انہیں اپنے ساتھ چپکی ہوئی بڑی بڑی غلاظت نظر نہیں آتی جو کہ اندھے کو بھی دکھ جائے۔ جی دوستو، ان کے اپنے چینلز کے اوپر، ان کے اپنے ولاگز کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ایک میں کہتی ہوں کہ مومنہ عورت یا ایک جو ہے تقوی والی عورت نہیں کر سکتی۔ ان میں سے بہت سی ہیٹرز جو ہیں وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہی، دوسروں کے اوپر بھونکے جا رہی ہیں، دوسروں کے چہرے تصویریں بگاڑتی ہیں، اور کیا کیا کچھ اس میں ایڈٹ کر کے وائی ٹی کے اوپر رکھتی ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں اپنا ذاتی خنث نکالنا ہے ستارہ یاسین کے اوپر۔ دوستو، یہ وہ عورتیں ہیں جو خود کو دودھ کی دھلی سمجھتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے بہت کم اور بہت چھوٹی ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ خود کو کرامن کاتبین سمجھنے لگی ہیں۔ اب میرے انڈین فرینڈز کہیں گے یہ کرامن کاتبین کیا ہوتا ہے؟ دوستو، یہ ہم مسلمانوں میں ماننا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں جو کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پر، کندھوں کی طرف ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی اچھا اور نیک کام کرتے ہیں تو ہمارا نیکی کا فرشتہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ ہماری نیکیاں اور اچھائیاں لکھتا ہے، اور جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی گندا کام کرتے ہیں، کوئی کفر کرتے ہیں، تو ہمارا بائیں ہاتھ کا فرشتہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس بندے نے یا اس بندی نے اس وقت یہ غلطی کی، اور وہ سب کچھ ہمارا جتنا بھی ہمارا سارے دن کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے وہ ڈیلی شام کو جو ہے وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور نیا ڈیٹا لکھنے کے لیے نئے دو فرشتے آ جاتے ہیں نیکسٹ ڈے۔ آئی تھنک ایسے میں نے سنا ہے کہ دونوں چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین کے اوپر ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ ہمارا اعمال نامہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جو کہ اللہ کے خزانوں میں یا اللہ کے پاس جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن وہ ہمیں پڑھ کر سنایا جائے گا یا ہمیں دکھایا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے رائٹ ہینڈ میں، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر وائی ٹی کے اوپر کچھ لوگ خود کو کرامن کاتبین سمجھ رہے ہیں، وہ ستارہ یاسین کے ہیٹرز، سلمیٰ کے سپورٹرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کے اعمال نامے ہیں، سب کے کچے چٹھے ہیں۔ جہاں وہ ستارہ کو میں کہوں گی منو ٹنو غلاظت میں ڈبونے پر تلے ہیں، وہیں وہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کے ساتھ بھی ایسی ہی اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کر وہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو ایسے دھمکیاں لگاتے ہیں جیسے کہ وہ کرامن کاتبین ہوں اور ان کے پاس ہمارا سارا ڈیٹا ہو کہ ہم نے کب کہاں کیا کیا غلطی کی ہے، کون کون سی خطائیں کی ہیں، کہاں ہم نے گناہ کیے ہیں، کون کون سے جرم ہم نے کیے ہیں۔ تو ان بے حیا عورتوں کو میں یہی کہوں گی کہ دوسروں کے بارے میں ایسا کہنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم کرامن کاتبین نہیں ہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، موت کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہی دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سب لٹ پٹ جانے کے بعد بھی انہیں اس بات کا ہوش نہیں آتا کہ وہ غلطی پر تھے، اس لیے انہیں سزا ملی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا گھناؤنا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں، تو آپ ہوش اور حواس میں رہ کر بات کریں۔ کسی کے اوپر بیٹھ کر تہمت لگا دینا، فلاں ایسی ہے، فلاں کا شوہر ایسا ہے، یہ ویسے ہیں، یہ جیسے تیسے ہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، جھوٹ ہے۔
آپ اگر فرشتوں کی جگہ لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اعمال نامے بنائیں گے، کیونکہ یہ تو کریٹڈ چیز ہوئی نا، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے وہ تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے بنائی، آپ نے کریٹ کی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اعمال نامے بنا دیں گے اور کرامن کاتبین کا کردار ادا کر لیں گے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا. آپ ستارہ یاسین کے لیے جو کچھ بولتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے. اس لیے جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے ستارہ یاسین کے کسی سپورٹر کو معاف نہیں کیا، کسی کی بھی جو ہے میں کہوں گی کہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے سے آپ پیچھے نہیں ہٹے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے جھوٹے ہیں. آپ کی نظر میں صرف اور صرف سلمیٰ کے جو سپورٹرز ہیں وہ دودھ کے دھلے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی خطا نہیں کی، کبھی کوئی غلطی نہیں کی. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ستارہ یاسین کے جو سپورٹرز ہیں شاید وہ بہت گناہ گار ہیں، تبھی وہ ایسے ہیں. اگر یہ بات زیادہ دور تک نکل جائے تو میرا خیال ہے سیشن نہیں ہو جانا چاہیے، لائیو سیشن جس میں سب قرآن لے کر آئیں، تمام سپورٹرز سلمیٰ کے ستارہ کے اور آ کر قرآن پر ہاتھ رکھیں. کیا عزت رہ جائے گی تم لوگوں کی. میں یہ نہیں کہتی کہ سب دودھ کے دھلے ہوں گے، لیکن کیا کہنا چاہتے ہو جب ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہو؟ اللہ کے فرشتے ہو کیا؟ فرشتوں کی طرح پاک ہو کیا؟ تمہاری ویڈیوز دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کتنے پاک ہو. ان میں سے تو بہت سی محترمائیں جو ہیں وہ سوئمنگ پول میں کس حلیے میں وہ اپنے ولاگز بناتی رہی ہیں، کس جو ہے طریقے سے اپنی باڈی دکھاتی رہی ہیں. اب ان کی باڈی شیمنگ یہاں میں شروع کروں تو پھر کہیں گے باڈی شیمنگ کرتے ہیں ستارہ کے سپورٹرز. آپ لوگوں نے ستارہ کو نیچا دکھانا ہے، نیچے گرانا ہے. آپ اس سے ریلیٹڈ بات کریں. ہم نے آپ کو جواب دینا ہے تو ہم آپ کی ویڈیوز میں سے پوائنٹس لے کے انہیں یہاں آ کر جو ہے ان کے اوپر آرگیو کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یوں نہیں وہ. آپ ہماری ویڈیو سے پوائنٹس لے کر بات کریں. آپ اپنی اصلیت کیوں دکھاتے ہیں؟ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ کرامن کاتبین نہیں ہیں، آپ کے پاس کسی کے اعمال نامے نہیں ہیں. خیر دوستو، یہ تو جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے جو سلمیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سلمیٰ کی خوش فہمی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہیں. تو سلمیٰ میں تمہیں ایک بات کہہ دوں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. تو یہ جتنے تمہارے ساتھ ٹولے میں چیلے چپاٹے ہیں نا، ان کے کوئی پیر نہیں ہیں. یہ کب پھر سے غائب ہو جائیں گے تم دیکھتی رہ جاؤ گی. اچھا دوستو، سلمیٰ یاسین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس ایک ویڈیو ہے جو کہ نیوڈ ہے، جس میں کہ ستارہ یاسین اور اصغر کے بیچ ایک دھاگے جتنا کپڑا نہیں. سلمیٰ یاسین کہتی ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ میں کسی کو سینڈ نہیں کر سکتی، ایز اے پروف میں نہیں کسی کو بھیج سکتی. اور اگر آپ میرے باقی پروفز کے اوپر یقین نہیں کر رہے، ستارہ کو جو ہے باقی پروفز کے اوپر آپ زانیہ نہیں مان رہے، تو جس کو جو ہے پروف چاہیے یا جس نے میرا ساتھ دینا ہے یا جو چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور وہ چاہتی ہیں کہ ستارہ کے سپورٹرز آ کر وہ ویڈیو دیکھ لیں اور مان لیں کہ ستارہ جو ہے وہ بری عورت ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر میں یہ ویڈیو جو ہے وہ باہر سینڈ کروں گی تو لوگوں کو سینڈ کروں گی ایز اے پروف کہ ہاں یہ دیکھو پروف ہے، تو یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. تو سلمیٰ یاسین، پہلی بات تو یہ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی سعودیہ آتا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں یہ اس طرح دو لوگ ہیں اور ان کے پاس کپڑا تک نہیں ہے، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ ویڈیو اوتھینٹک ہے، اوریجنل ہے، فیک نہیں ہے، ایڈیٹڈ نہیں ہے؟ جی دوستو، ہماری آنکھیں جو ہیں، انسان کی جو آنکھ ہے وہ اتنی باریکی سے نہیں دیکھ سکتی کہ وہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اتنے آرام سے کہہ دے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا تو اداروں کو ایسے چیزیں نہیں بنانی پڑتی جہاں فرانزک کیا جائے، فرانزک ٹیمز نہ ہوتی، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی کیس کو لے کر کوئی بھی فیصلہ ایسے نہیں دے دیا جاتا. تمام شواہد کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوتی ہے، ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کرتا ہے قانون، اور اس کے بعد ہی کوئی جج جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہم جج کو دکھا دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کو جانچ پڑتال کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، اس کی فرانزک کے لیے فرانزک ٹیم کے حوالے کرتا ہے کہ جائیے اس کو چیک کر کے بتائیے کہ یہ اوریجنل ہے، یہ ایڈیٹڈ ہے. تو وہ سب دیکھنا پڑتا ہے. عام انسانی آنکھ کو آپ دکھا کر اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بھائی یہ تو بالکل اب آپ کے نہ ماننے والی بات ہے. سلمیٰ، یہ تو نہیں نا ممکن ہو بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی ستارہ کے سپورٹرز کہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ، یہ ایڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. پھر کیا کرو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ تو دوستو، وہی بات
پہلے دن والا حل کہ سلمیٰ یاسین کو کورٹ کا سہارا لینا چاہیے، یہ چیزیں اسے عدالت میں پیش کرنی چاہیے، اپنے ہسبینڈ پر کیس کرے، وہ ساری چیزیں وہاں پیش کرے کہ یہ دیکھیں یہ اس کے کالے کرتوت ہیں، اور جب عدالت وہ چیز مان لے گی اور تو ہم سب بھی مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، سلمیٰ کے پاس جو پروفس تھے وہ اوتھینٹک تھے، ہم تو سوری بھی کر لیں گے سلمیٰ سے۔ لیکن ایسے کسی کو بھی کہہ دینا کہ آ کر دیکھ لو، اور یہ چیز غلط ہے۔ کل کو جب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ چیز ہمیں تو سچ نہیں لگ رہی، ایڈیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، پھر سلمیٰ یاسین کو دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک سب سے اہم چیز جس کے لیے اس وقت میں نے ری ایکشن بنایا ہے، سلمیٰ یاسین آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے اپنی بہن کی اس ویڈیو کو تو بھاڑ میں ڈالیں، اس کی عزت کو آپ نے تار تار کیا، ایک دھاگا آپ نے نہیں چھوڑا اس کی عزت کے اوپر، اس کی عزت کو برہنہ کرنے میں آپ نے ایک دھاگا بھی نہیں بچایا۔ آپ نے اپنی بہن کو رعاں کیا، برہنہ کیا، اس کی کردار کشی کی، اپنی ماں کی انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے لائیوز کی جنہوں نے آپ کی ماں کو رسوا کیا اور اس کے غلیظ غلیظ نام رکھے اور تہمتیں لگائیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے باتیں کی جنہوں نے آپ کی اسی بھانجی کو تہمت سے نوازا جو کہ آج کل آپ کی سگی بنی ہوئی ہے۔ خیر، آپ نے اپنی بہن کی کردار کشی کی، آپ نے اپنی بھانجیوں کو حرام کی پیداوار یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے سگے بھائی کی بیٹیوں کو کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ سلمیٰ یاسین، جب آپ تمام حدیں پار کر چکیں، تمام لیمٹس کراس کر چکیں، صرف اس لیے کہ مان لیتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ زانی ہے، آپ کے ہسبینڈ نے غلط کام کیا، آپ کے ہسبینڈ نے زنا کیا، تو جب تمہارا ہسبینڈ ناپاک، پلید، زانی، گنہگار اور کتا نکلا تو اس کی سزا پورے خاندان کی معصوم بچیوں کو کیوں؟ اپنی بیٹیوں کو بھی۔ سلمیٰ، تم نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا، صرف اس لیے کہ تمہارے ہسبینڈ نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر لی۔ اس کو تمہاری بیٹیاں بھی بھگتیں، اس کو تمہاری بھتیجیاں بھی بھگتیں، اس کو تمہاری بھانجیاں بھی بھگتیں، اس کو تمہاری ماں بھی بھگتے۔ کیوں سلمیٰ، تم سب کے گلے کا ہار کیوں بنے؟ دوستو، جب اس بندی نے کسی کو معاف نہیں کیا، اس نے اپنے خاندان کی ہر عورت، بھانجیوں کی بیویوں تک، اپنے چچا کی بیٹیوں تک کو جو ہے وہ زانیہ قرار دے دیا، تو پیچھے کیا بچا؟ سلمیٰ، پیچھے تو کچھ نہیں بچا۔ پھر اب یہ نیکی کیوں جتا رہی ہو کہ تم ابھی بھی ستارہ کا کوئی پردہ رکھنا چاہ رہی ہو اور تم یہ ویڈیو باہر نہیں نکالتی؟ کس پہ احسان کر رہی ہو؟ کس چیز کا احسان کر رہی ہو یہ بتانا پسند کرو گی؟ تمہارے پاس جواب نہیں ہے اس چیز کا۔ دوستو، اس بندی نے کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی، سچ جھوٹ من گھڑت سب اکٹھا کر کے یہاں لا کر وائی ٹی کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں یہ نیوڈ ویڈیو اپنی بہن کی نہیں دے سکتی باہر، کیونکہ اس میں جو ہے وہ میرے ہسبینڈ اور میری بہن کی جو ہے وہ زیادہ رسوائی ہوگی۔ تم نے اپنے ہسبینڈ کو تو چوک میں ننگا کیا ہی کیا، اپنی بہن کو بھی ننگا کرنے میں لگی ہوئی ہو۔ تو دوستو، اس کا کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ چھپا رہی ہے، دکھا نہیں رہی۔ دراصل وہ ویڈیو فیک ہے، وہ ایڈیٹڈ ہے، وہ کریٹڈ ہے، اس لیے یہ کہتی ہے کہ 1 بائی 1 لوگ آ کر اس کو دیکھیں۔ اگر اس نے کسی کو بھیجی تو لوگ پھر ظاہر ہے کہ اس کا فرانزک کریں گے اور لا کر بتائیں گے کہ یہ چیز فیک ہے، ایڈیٹڈ ہے، سچ نہیں ہے، تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو یہ احسان کیا کر رہی ہے کہ میں بہن کی عزت بچا رہی ہوں۔ جو عورت اپنی بیٹیوں کی عزت نیلام کر دے، جو عورت اپنی ماں کی عزت نیلام کر دے، جو عورت اپنی معصوم بھتیجیوں کی، بھانجیوں کی عزت نیلام کر دے، اس سے کسی اچھائی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ عورت کا وہ روپ ہے جسے کہ ڈائن کہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے آگے، اس سے گری ہوئی، اس سے غلیظ سطح کوئی بھی نہیں ہے جس کے اوپر کسی عورت کو رکھا اور پرکھا جائے۔ تو سلمیٰ یاسین، تم نے خود کو اتنا گرا تو لیا، اتنی گر جانے کے بعد، اتنی پستیوں میں پڑ جانے کے بعد تم ستارہ پر کوئی احسان نہ کرو، تم ایک احسان کرو، تم یہ ویڈیو بھی باہر نکال دو۔ اب یہ سب کہیں گے کہ ستارہ کے اپنے سپورٹرز ایسے کہہ رہے ہیں، ستارہ کے اپنے سپورٹرز ویسے کہہ رہے ہیں۔ ستارہ کے سپورٹرز تنگ آ گئے تم لوگوں کی گری ہوئی حرکتوں سے۔ ستارہ کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ تم نے جو لانا ہے نا وہ لے آؤ،
تم نے اب تک جو لایا، جو تم نے عزتوں کے جنازے نکلوائے، جو تمہاری لائف کے اندر تبصرے کیے گئے، نہ صرف تمہارے خاندان کی عورتوں کے اوپر بلکہ ستارہ کے سپورٹرز کے لیے بھی تم لوگوں نے من گھڑت کہانیاں رچیں، تبصرے کیے، تو حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اب یہ احسان مت کرو کہ تم نے ستارہ کی کوئی عزت رکھ چھوڑی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب فیک ہے۔ دوستو، اس ڈھیٹ عورت کو تو میری بات سمجھ آنی نہیں۔ اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور لائک تو سب نے کرنا ہے، لائک تو بنتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہماری فیملیز اور ہمارے چینلز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔